علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10واں سپارہ سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 58 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تم کسی قوم سے دغا کا اندیشہ کرو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو برابری پر۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک دغا والے اللہ کو پسند نہیں۔ اس آیت میں عام مسلمانوں اور مسلم حکمرانوں سے خطاب ہے، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ معاہدے کے بعد جب کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کی علامات ظاہر ہوں تو عہد توڑنے کے لیے مسلمانوں کے امیر پر لازم ہے کہ انہیں بتا دے کہ آج کے بعد ہمارا تم سے معاہدہ ختم ہے، اور ان پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں جنگ کی اطلاع دے دے تاکہ یہ اس قوم سے بدعہدی کرنے والا شمار نہ ہو، اور اگر ان کی عہد شکنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے تو عہد ختم ہونے اور جنگ کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ڈائریکٹ ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ دین اسلام میں عہد سے متعلق دی گئی تعلیم انتہائی شاندار ہے، اور کفار سے کیے ہوئے عہد کا بھی اسلام میں بہت لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہاں کفار سے کیے گئے عہد کی پاسداری سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو ان پر حملہ کر دیں، لیکن اچانک ایک آدمی کو چوپائے یا گھوڑے پر دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، عہد پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ اس معاہدے کو نہ توڑے اور نہ بدلے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے، یا وہ برابری کی بنیاد پر اس کی طرف پھینک نہ دے۔ راوی فرماتے ہیں، یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے دین اسلام میں جنگ کے بھی اصول بیان کیے گئے، اور اگر یہ اصول نہیں ہیں تو کفار کے پاس نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ان کو کہ آئے روز مسلمان ممالک کے اوپر یہ حملے کرتے رہتے ہیں، اور مسلمان ممالک، اب ظاہر ہے کہ معاہدہ جو انہوں نے مسلمان ممالک سے کیے اب انہوں نے توڑے ہیں، تو جب انہوں نے توڑے ہیں اب اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ آگے سے اپنا دفاع کیا جائے۔ تو جب تک معاہدہ ہمارا ہو تو اگرچہ وہ کفار سے ہو تو اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم ان پر حملہ کرو۔ یہ دیکھیے ہمارے اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہے کہ کفار کے ساتھ بھی معاہدہ اگر کر لیا تو پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔